بہت ساری ایک مکس سچویشن ہے جس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب ویری گڈ مارننگ اور بہت شکریہ آپ نے صبح سویرے سما کو وقت دیا خبر وہی انداز میں کے پروگرام میں۔ سر کہیے گا ایک جانب تو امریکہ کہتا ہے کہ بات ہو رہی ہے، ایران کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اور دونوں اپنے ہرمز پر اپنے اپنے کنٹرول کے بھی دعوے کر رہے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں عبداللہ صاحب تھوڑا ہمیں سمجھائیے کہ پھر یہ آخر کس جانب جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا مطلب کیا ہے۔ مذاکرات کا مطلب یہی ہے کہ جو اسلام آباد ڈائیلاگ ہے اس کی بنیاد ہوگی، اور کیونکہ ایک ڈاکومنٹ اتنے عرصے میں طے کیا گیا، اس کی شکیں طے کی گئیں، کیا ان شکوں سے ہٹ کے کوئی نئی شکیں آنے والی ہیں؟ تو ہاں، اس میں چھوٹی موٹی رد و بدل ضرور ہوگی۔ جیسے جب تک کہ پہلے عمران نے بات کی تھی کہ $300 بلین ان کا ایک نقصان ہوا ہے جس کو ظاہر ہے امریکہ اس کا ادا کرے گا، اور اب وہ شاید بڑھ جائے گا، 400 بلین ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جنگ میں بہت زیادہ مزید نقصان ہوا، سول انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری جانب امریکہ جو اب تمام بات چیت ہے اس کے اندر کہیں نیوکلیر ڈیل کی بات نہیں آتی کہ نیوکلیر ڈیل کیا ہوگی۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 19 اگست کو 2 مہینے جب مکمل ہونے تھے 14 نکات کے، جس کے اوپر شک بشک کام ہونا تھا، اس کے بعد آخری بات جو تھی 2 مہینے کے بعد وہ نیوکلیر کے اوپر ہونی تھی۔ تو ایران نے تب بھی اپنی نیگوسیشنز کے ذریعے اپنی شرائط کو منوایا تھا۔ ایران نیوکلیر جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایران کا ہیوی واٹر اس ٹائم پہ عمان میں موجود ہے، ان کا تقریباً 12 ٹن فسائی مٹیریل جو لیس انریچڈ یورینیم ہے وہ روس کے اندر موجود ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو ابھی حالات بنے ہیں اس کی ایک بنیادی جو اس سارے میں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فون کالنگ جو رابطہ تھا صدر ٹرمپ کے ساتھ، وہ تھا جس میں شہزادہ سلمان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے حملے کیے ایران کے اوپر تو پھر اس سے علاقے میں کشیدگی پھیل جائے گی اور جس کا براہ راست نقصان GCC ممالک کو ہوگا، اس لیے آپ اس قسم کے حملے کرنے سے گریز کریں۔ بصورت دیگر ہم آپ کی ایئر اسپیس اور اپنی لینڈ کے اوپر جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، یعنی کہ جو آپ کے امریکی اڈے ہیں، ان کو ہم وہاں سے اب مزید ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں جو سادہ اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں موقف شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اپنایا گیا، اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پہلے بھی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ ان کے جو 2 بنیادی مقاصد تھے جس سے وہ ہمیشہ دنیا کے اندر ایک خوف اور ہیبت طاری کرتے تھے، وہ ان کی ایئر فورس تھی اور دوسری ان کی نیوی تھی۔ جہاں ان کا بحری بیڑا جاتا تھا تو دنیا کانپ اٹھتی تھی، جہاں ان کی ایئر فورس جاتی تھی تو وہ لرز اٹھتے تھے۔ لیکن ایران کی صورت کے اندر یہ چیزیں انہوں نے استعمال کرنا اس لیے بند کر دیں کیونکہ دونوں بحری بیڑی ہے جو USS ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ جب بھیجے تو ان کو انہوں نے نشانہ بنایا جس کے اوپر جیرالڈ فورڈ کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور جو ابراہم لنکن تھا وہ 2200 کلومیٹر جا کے دور کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھا کہ ایئر فورس جو تھی ان کے جو سب سے ایس جہاز تھے، یعنی کہ ان کی ٹیکنالوجی کے جو نمبر 1 جہاز تھے جس کے اندر F-35 تھا، F-15 تھا، اس کے اندر A-10 تھنڈر بولٹ تھا، KC-135 جو فیولر تھے، اسی طریقے سے ان کے جو C-3 جیسے جاسوسی جہاز تھے، یہ تمام کے تمام ایران نے نشانہ بنائے، اور ان کے ریپر ڈرونز جو تھے ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ نتیجہ بالکل یہ ہوا ایسے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ایران کی جانب سے بھی ان کو، لیکن عبداللہ صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حملے رکنے کے باوجود بھی امریکہ کے اتحادی ملکوں میں کچھ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تیسری قوت نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اب سب جانتے جب تیسری قوت کی بات ہوتی ہے تو یہ اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ یہ اشارہ اسرائیل کی طرف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اسرائیل تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ اسپوائلر رہا۔ میں آپ سے پچھلے گزارش کر رہا تھا، وہ بڑا ضروری ہے۔ تو جب ان کی ایئر فورس اور نیوی ناکام ہوئی تو اس کے بعد کیا تھا، انہوں نے میزائل استعمال شروع کر دیے تو انہوں نے تو کبھی اتنے میزائل بنائے ہی نہیں تھے، ان کو یہ علم ہی نہیں تھا۔ اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، اور جنرل ڈین کین جو جوائنٹ چیف ہیں اور وائس پریزیڈنٹ JD وینس،
وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کام کرنا ہے. ابھی تو ہمیں مسائل سارے ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہمارے تھاڈ مسائل 80% ختم ہو چکے ہیں, پیٹریوٹ 60% ختم ہو چکے ہیں, اور اسی طرح MCB مسائل جو ہیں وہ ہمارے اس ٹائم پہ 50% سے زائد خرچ ہو چکے ہیں, اور جو باقی تھے وہ ہم نے اسرائیل کو دے دیے ہیں. تاکہ یہ جب اب آپ کی بات آ گئی, اب انہوں نے کہا جو ہم نے اسرائیل کو دے دیے, اب اسی دوران میں انہوں نے اڈے بھی اپنے شفٹ کرنا شروع کر دیے. اور اب دیکھیں جو عراق کے اندر ان کا ارگل بیس ہے اس کو انہوں نے ستمبر میں خالی کرنا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ روٹین میٹر ہے. روٹین میٹر نہیں ہے, کیونکہ ماضی کے اندر اس کے اندر توسیع ہوتی رہی ہر بات, لیکن اس سال یہ توسیع نہیں ہو رہی. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عراق بہت زیادہ اس کے وزیر اعظم ایکٹیو نظر آئے, اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ کویت کو انہوں نے اپنا واپس جو ایک ان کا پہلے صوبہ تھا وہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ کویت بھی ہمارا ہے. اس لیے کویت کی جو ٹیریٹوریل بارڈرز ہیں اب ان کو ایک انتہائی سے زیادہ شدید خطرہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کویت کے اوپر حملوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے, جس کا ابھی آپ نے بھی صبح ذکر کیا. دیکھیے اب اس میں جو اسرائیل ہے پھر وہ کیا عبداللہ کر صاحب رہا پتہ ہے. کلامی یہ معذر بٹ ناٹ اونلی کویت, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے اب ایک بہت مجھے اجازت دیجیے گا کہ خبر بھی ہم ساتھ ساتھ بتا دیں, آپ سے اس پر تجزیہ بھی لے لیں کہ تو ایک صدر رجب طیب اردوان کا بھی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا, اور پھر اس میں سعودی عرب پر حملوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے میں تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک کویت کی اگزامپل دی, پھر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سچویشن تو ظاہر سی بات ہے مزید ٹینسڈ ہوتی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے طور پر تشویش کا تو اظہار کرتے ہیں, لیکن دین اگین پھر یہ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا خطہ ایسی انسرٹینٹی کی لپیٹ میں پھر آ جاتا ہے. عبداللہ صاحب دیکھیں یہی تو وجہ ہے نا, جو شروع دن سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک منی تھرڈ ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی اکنامک تو افیکٹس جو ہیں وہ تو ان ممالک میں پہنچ رہے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ آئس لینڈ میں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں, آسٹریلیا میں پہنچ رہے ہیں, دیگر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں. بہرحال دیکھیے جو اس ٹائم پہ مقصد یہی تھا, پہلے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ خطے کے اندر یہ جنگ پھیلے تاکہ دوسرے ممالک انوالو ہوں. امریکہ نے نیٹو کو انوالو کرنے کی کوشش کی, انہوں نے جھنڈی دکھا دی, انہوں نے یورپین یونین سے بات کی, انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. انہوں نے جو ہے عرب ممالک کو کہا تو عرب ممالک نے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے خود یہاں ڈیفینس شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے آئے تھے, آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں, ہم آپ کی مدد کیا کر سکتے ہیں. اور پھر ایران نے یہ اپنا موقف پہلے دن سے اپنایا تھا کہ جو خطے کے اندر ایئر بیسز جو 13 ایئر بیسز موجود ہیں اگر ان سے حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. اور ایران کے میسائل جو ہیں اب جب سے امریکی صدر یہ چاہتے تھے کہ ایک بڑا حملہ کر دیں اور سول انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ایران کے اندر فتح کا ڈنکا بجاتے ہوئے وہ کہیں کہ جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لی اور ہم جا رہے ہیں. لیکن ایران نے جب ابراہیم ذوالفقاری نے جب یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمارا کیا تو ہم بھی آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے اور عرب دنیا کا کچھ نہیں بچے گا, جس کے اوپر یہ ساری بات پھر شروع ہوئی. اب دیکھیں نا, ایک طرف آپ کو پتہ ہے ترکی ہے, تو ترکی نے شروع میں ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن بعد میں ترکی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہوا کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہوا. پھر صدر ٹرمپ دوڑ کے گئے ترکی اور وہ وہاں ان کا وزٹ کیا اور ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر جو F-35 جہاز کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو شامل کریں گے, اور کان ہیلی جو جہاز ہے اس کو بھی ہم اجازت دے دیں گے, یعنی کہ ان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن ترکی نے بھی اس جنگ میں براہ راست کودنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو ہے. اب سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ اصلی جو خطرہ ہے وہ تو اسرائیل سے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل سے اگر ایران سے مستقبل میں سعودی عرب کو خطرہ نہیں ہوگا, جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے 2023 کے بعد پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوشوں اور کوششوں سے ہم نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو بحال کروایا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس سے خطرہ کم ہو گیا تھا.